तबारक वसल्लम इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पिछले 2-3 नशिस्तों में आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। वो हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून। सारे बनी आदम गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपने गुनाहों से पीछे हट जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने वाला बन जाए। फिर इसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि तौबा के कुछ उसूल ज़ाब्ते कवानीन हैं। उनमें पहला उसूल तो आपने सिमात फरमा लिया कि पहला उसूल ये है कि गुनाहों से कटना है और तौबा से जुड़ना है। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल तौबा का क्या है? दूसरा उसूल है अपने दिल में उस गुनाह पर नादिम होना, परेशान होना कि मैं किसकी नाफरमानी कर बैठा हूँ। एक बॉस की बंदा नाफरमानी कर लेना, एक बॉस की, अपने मालिक की, और जिसे ये पता हो कि सुबह मैंने ऑफिस में जाना है, उसका सामना करना है। मेरा अल्लाह गवाह है, लोगों को सारी रात नींद नहीं आती है, हालांकि वो बॉस भी कमज़ोर है और ये भी कमज़ोर है। कमज़ोर से क्या मुराद है? जो खाता है, पीता है, सोता है, जिसकी औलाद है, जो शादी का मोहताज है, ये सारे क्या हैं? ये कमज़ोर है, कमज़ोर। और अल्लाह क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो कमज़ोर नहीं है, वो बड़ा ताकतवर है, बड़ा ताकतवर है। कितना ताकतवर है अल्लाह! वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही। अल्लाहु अकबर! कितना ताकतवर है, कितना! अल्लाह ने फरमाया, लोगों जैसे मेरी कदर करने का हक था ना, मेरी कदर तुमने नहीं की है। और सुन लो, क़यामत वाले दिन वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही, आसमान मेरे दाएं हाथ पर लिपटे हुए होंगे, 7 आसमान, वल अर्ज़ु जमीअन, 7 ज़मीनें मेरी मुट्ठी के अंदर होंगी। फिर अल्लाह कहते हैं सुब्हानहू, सुब्हानहू, अल्लाह की ज़ात पाक है, व तआला, बहुत बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उनसे जिनको मेरे मुकाबले में ला के खड़ा कर देते हो। नाफरमानी हमने किसकी की है? किसकी नाफरमानी की है? तो दूसरा उसूल क्या है? दिल के अंदर नदामत का आ जाना, परेशानी का आ जाना कि मैं किसकी नाफरमानी कर बैठा हूँ, उसने तो मुझे इस काम के करने से रोका था, मुझे नफ्स के पीछे नहीं चलना चाहिए था। नफ्स, दो चीज़ें जो है ना, ये इंतहाई जहरीली चीज़ें हैं। उनमें एक नफ्स है, दूसरा शैतान है। इस कदर जहरीली चीज़ें हैं जो इंसान को जहन्नुम के अंदर दाखिल किए बगैर रहती नहीं। ये इतनी 2 जहरीली चीज़ें हैं, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत से ये बात बाइद है कि जहरीली चीज़ को पैदा कर दे और जहर का तरियाक ना पैदा करे। जहर का तरियाक भी अल्लाह ने दुनिया के अंदर, इस ज़मीन पर, इस रूए ज़मीन पर, दुनिया में कई ऐसे फूल होते हैं, फूल वो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं ना, इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदा कहता है कि बस इसको हाथ लगाए बगैर मैं रहूँ ना। लेकिन जो ही उसको हाथ लगाते हैं ना, उस फूल को, उस खूबसूरत पौधे को, उसका जहर इंसान के वजूद में इस तरीके से आ जाता है जैसे बिच्छू के ढंसने से इंसान के जिस्म में जहर नहीं आ जाता। लेकिन अल्लाह की शान देखो, उसी फूल की बिल्कुल जड़ के अंदर एक पौधा निकलता है, एक पौधा निकलता है। उस फूल को हाथ लगाने के बाद जब बंदा उस पौधे को हाथ लगाता है ना, तो वो जहर का तरियाक हो जाता है। ये अल्लाह की शान नहीं, ये अल्लाह की शान है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, इंसान का नफ्स और शैतान, ये इंसान के लिए इस कदर जहर है कि ये इंसान को जहन्नुम में दाखिल किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। इसका तरियाक क्या है? तरियाक इंसान है ना, नफ्स के आगे धोखा खा गया, नफ्स गालिब आ गया, धोखा खा गया।
تریاکی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، مولا بس نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا، اب میں معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، مولا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری، یہ اس گناہ کا تریاک ہے۔ مولانا روم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا سمجھتے ہو جو جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، اپنے گھر میں لکڑیاں رکھتا اور پھر بازار میں بیچتا۔ ایک دن وہ لکڑیوں کا گٹھا جو اٹھا کے لایا نا، اس نے دیکھا اس میں سانپ ہے، سانپ، اور سانپ بالکل حرکت نہیں کر رہا، حرکت نہیں ہے، بالکل مردہ سانپ ہے۔ بس اس نے بھی غفلت کی، اسے بس لکڑیوں کی جگہ باہر اٹھانے کی اتنی اس کو ہمت نہ ہوئی کہ بس غفلت میں اس نے وہیں اس کو چھوڑ دیا۔ جب دھوپ لگی نا، وہ سانپ گرم ہوا، وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے سانپ کو ڈھانس دیا، سانپ نے اس کو ڈھانس دیا، حیران۔ تو مولانا روم نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ ریاضتیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نفس مردہ ہو گیا، حالانکہ نفس مردہ نہیں ہوا، وہ افسردہ ہو گیا ہے، وہ افسردہ ہو گیا ہے، محنتوں اور ریاضتوں کی ٹھوکریں کھا 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 کر وہ افسردہ ہو گیا ہے، وہ مردہ نہیں ہوا۔ تو جو ہی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس اب مردہ ہو گیا ہے، اب ہم بس اللہ والے بن گئے ہیں، جو ہی اس سے غافل ہوتے ہیں نا، وہ افسردہ جو نفس ہوتا ہے نا، وہ اس مرے ہوئے سانپ کی طرح پھر جب اس کو تھوڑی سی تپش لگتی ہے نا نفس کی، تو پھر یہ اٹھتا ہے اور اسے ڈھنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری جو توبہ کا جو دوسرا اصول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان نادم ہو جائے، نادم ہو جائے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، مولا اس گناہ سے تو نے منع کیا تھا، مولا اس گناہ سے تو نے منع کیا تھا، مولا یہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ آج تو کسی کے دل میں گناہ کرنے کے بعد ندامت کا دایا بھی نہیں پیدا ہوتا، ندامت کا دایا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور دھڑلے سے بندے گناہ کر رہے ہیں، دھڑلے سے بندے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنے کو تو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، کیا حاجی، کیا نمازی، کیا تبلیغی، کیا غیر تبلیغی، کیا شب زندہ دار ہم نے دیکھا ہے؟ غیبت ہے، بد نظری ہے، گانا سننا ہے، بد کلامی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں جنہیں جو ہماری نظروں کے اندر، ہمارے نفس کے اندر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو نفس کے اندر نادم ہونا، نفس کے اندر نادم ہونا یہ توبہ کی دوسری شرط ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، تو تو بڑی عظمتوں والا رب ہے، بڑی عظمتوں والا رب ہے، تو تو بار بار مجھے آگاہ کر کے یہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار اللہ کہہ رہا ہے بندے تجھے میری ذات کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ذرا سوچ بیٹھ کے اللہ کی تخلیقات پر سوچا کر، کبھی یہ سوچا کر، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، خلابیر دیکھا کر ان کا خالق کون ہے، وہ کتنا قوت والا خالق ہے۔ تو توبہ کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ دل کے اندر انسان کڑتا رہے، پریشان ہوتا رہے، نادم ہوتا رہے۔ دل کس کو دکھانا ہے؟ دل دیکھنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں دلوں کا دیکھنے والا ہوں، میں دلوں کا جاننے والا ہوں، میں تیرے حال کو دیکھنے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سارے جملے تو اللہ قرآن مجید میں کہہ کے سمجھا رہے ہیں۔ تو توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ کیا ہو جائے؟ دل کے اندر نادم ہو، اور پھر اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا بھی ہو نا، پھر نفس کو شیطان اور سانپ کی طرح سمجھے کہ میرا نفس شیطان اور سانپ کی طرح ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے ڈھانس دے گا۔ جس وقت تک میری روح جسم سے جدا نہیں ہو گئی ہے، اس وقت تک اس نفس نے مجھ پر حملہ کرنے سے باز نہیں آنا ہے، مجھ پر حملہ کرنے سے باز نہیں آنا ہے۔ یہ ہر وقت مجھ پر حملہ
کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت کے دم تک اس نفس کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اس نفس کو اللہ ہمیں، یہ دبنے والا نہیں ہے، دبنے والا نہیں ہے، اسے دبانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نفس کو دبا کر اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ہدایت پر پھر قائم اور دائم بھی رکھے، اللہ اس پر استقامت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں لے جائے۔ وَمَعَلِينَ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا رحمت۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول کرے۔